صدیقۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بصیرت افروز خطابات، شریعت کے احکام اور ان کا فلسفہ۔ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، پس اللہ نے ایمان کو تمہیں شرک کی آلودگی سے پاک کرنے کا ذریعہ بنایا اور نماز کو تکبر کی کثافت سے محفوظ رہنے کا وسیلہ قرار دیا۔ زکوٰۃ سے نفس کی شست و شو ہوتی ہے اور یہ رزق میں اضافے کا سبب بھی ہے۔ روزے کو اخلاص کی جڑیں مضبوط کرنے میں خاصا دخل ہے اور حج سے دین کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ نظام عدل دلوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے اور سب کے ساتھ برابری کے جذبے کو نمو دیتا ہے۔ ہماری اطاعت سے قوم میں تنظیم اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، نیز ہمارا سلسلہ امامت ملت اسلامیہ کو انتشار اور تفرقے سے بچانے میں بہت مدد دیتا ہے۔ جہاد میں اسلام کی قوت اور اس کی عزت کا راز پوشیدہ ہے۔ صبر و شکیبائی کی بدولت اجر و ثواب اور ہر طرح کی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ قصاص انسانی زندگی کا احترام سکھاتا ہے، اس سے خون ریزی کی روک تھام ہوتی ہے۔ نظر کی ادائیگی عہد و پیمان کی تکمیل رحمت و مغفرت خداوندی کا وسیلہ بنتی ہے۔ صحیح ناپ تول یا درست پیمانوں کے استعمال سے کم فروشی کا خاتمہ ہوتا ہے، دوسروں کے حقوق کو تحفظ ملتا ہے۔ شراب نوشی کی ممانعت نفس انسانی کو گناہ آلود نہیں ہونے دیتی۔ تہمت لگانے اور الزام تراشی سے دور رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ لوگ خدا کی نفرین سے محفوظ رہیں۔ چوری چکاری سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی شرافت کا دامن داغدار نہ ہونے پائے۔ شرک سے منع کرنے کا باعث یہ ہے کہ اللہ کے بندے صرف اسی کو اپنا رب، اپنا پروردگار سمجھیں، اس کے علاوہ اور کسی کو اپنا پالنہار نہ مانیں۔ لہٰذا تم پرہیزگار بنو، پرہیزگاری کا حق ادا کرو اور موت آئے تو اس حال میں کہ اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے ہو۔ فاتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور پروردگار عالم نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے انہیں جامع عمل پہناؤ، اور جن امور سے روکا ہے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں صرف علم والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔